له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق. ناظرین کرام، انٹرنیشنل میڈیا نے جہاں ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پیدا کی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ اس نے ہمارے سوچ کے زاویوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. معاشرے کے جن کو صحیح اشرافیہ کہلانے کے جو حقدار تھے، ان کو اس طرح مسخ کیا ہے کہ اب ان کے نام سے بھی لوگ خوف کھانا شروع کر دیتے ہیں. علماء، مدارس کے طلباء، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے اپنے کام کو پرخلوص ہو کر اخلاص کی نیت کے ساتھ سر انجام دیا ہے. انہوں نے ہمیشہ اجرت کی بجائے اجر کو مد نظر رکھا ہے اور بے دریغ ہو کر ہر قسم کی قربانی دے کے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. لیکن میڈیا نے ایسی صورتگری اور ایسی منظرکشی کی ہے کہ اب جیسے ہی کسی عالم کا نام آتا ہے یا کسی انسان کے سامنے کسی عالم کا تصور آتا ہے یا کسی مدرسے کا تصور آتا ہے، تو دوسری جانب ساتھ ہی اس کے ذہن میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ دہشت گردی، انتہا پسندی کا پیدا ہوتا ہے. داڑھی جیسے مقدس سنت کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اس کو ایک دہشت گردی کی علامت بنا دیا گیا ہے. مدارس کے طلباء کو اور مدارس کے نام کو اس قدر اس کو ڈیمورلائز کیا گیا کہ اب ہر انسان مدرسے کے سامنے سے گزرنے سے بھی کتراتا ہے. ناظرین کرام، ہمارے ہاں بہت سے دانشور لوگ کچھ کا یہ بھی بیان ہے کہ یہ مدارس بنیادی طور پر جہالت کی فیکٹریاں ہیں، وہ ان کو جہالت کی فیکٹریوں سے تعبیر کرتے ہیں. ان لوگوں کے علم کے اندر کوتاہی ہے، ان لوگوں کا کام علمی ہے، مدارس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک جو پورا منظرنامہ بن گیا ہے، آج ہم اپنے پروگرام کے اندر اسی کو پر ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ مدارس کی جس طرح سے غلط منظرکشی اور ان کی کردار کشی کی گئی ہے، کیا مدارس علم کی فیکٹریاں ہیں، علم کے منارے ہیں، یا یہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں؟ کیا مدارس سے پڑھنے والے طلباء اور جو معاشرے کے لیے وہ صرف کر رہے ہیں وہ ایک مضبوط عالم دین ہے، وہ ایک معاشرے کو آگے لے کے چلنے والے ہیں، یا وہ معاشرے کے اندر فساد اور خرابی پیدا کرنے والے ہیں؟ ایک بہت ہی منفرد سا تجزیہ پیش کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے پروگرام میں اپنے اسٹوڈیوز کے اندر دعوت دی ہے محترم جناب علامہ میر اشتیاق احمد صاحب کو، جو کہ چیف آرگنائزر ہیں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی گاہے گاہے ان کے پروگرامز آتے رہتے ہیں. سب سے پہلے تو جناب میر اشتیاق صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ جناب. جیسے کہ آج پروگرام کے تمہید کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہیں، اور ہمارا پروگرام بہت اہمیت کا حامل ہے اور بہت یہ نازک مسئلہ ہے. جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا، معاشرہ اس وقت تک دوبارہ سے ترقی نہیں کر سکتا. یہ دین و دنیا کی جو تفریق ہو گئی ہے، مدرسے کو علیحدہ اور سکول کو علیحدہ، مدرسے کو جہالت کی علامت اور سکول کو علم اور نور کی علامت بنا دیا گیا ہے. تو آپ اس سارے منظرنامے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور اس کے بعد ہمارے ناظرین کو اگر آپ مدرسے کی تاریخ کے حوالے سے کہ مدرسہ ہے کیا اور کس طرح اس نے اپنے عمل اور کام کو شروع کیا، تو ہمارے ناظرین کے سامنے ساری تفاصیل کو رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبید الرحمن صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وصال اردو کے پلیٹ فارم سے آپ نے مجھے اس اہم ایشو پر بات چیت کرنے کا اور لوگوں تک حقیقت جو ہے وہ پہنچانے کا ایک موقع فراہم کیا. بہت نوازش. صورتحال یہ ہے کہ اسلام نے جس قدر تعلیم اور تعلم پر زور دیا ہے، شاید ہی کوئی مذہب ہو دنیا میں کہ جو اس کے قریب بھی جا سکے، جس نے تعلیم پر اتنی زیادہ اہمیت تعلیم کو دی اور اتنا فوکس کیا ہو. اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا صرف ایک ترغیب ہی نہیں ہے اسلام میں، بلکہ اہتمام بھی ہے. صحیح. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اوائل دور میں، بلکہ آپ وہ ایک الگ سائٹ پہ ہم نکل جائیں گے، اس کے اوپر ادلہ ہیں، بہت ساری تفاصیل ہیں کہ وحی کا آغاز اقرا سے ہونا اور پھر بدر کے اندر قیدیوں کا معاملہ، وہ ساری چیزیں یہ تو تھی ترغیبیں ایک علم کی طرف. اور اس کے جو آپ کہیں کہ پریکٹیکلی جو آپ نے سٹیپس لیے ہیں، اس میں وہ بدر والا معاملہ بھی آ سکتا ہے کہ 10 بچوں کو پڑھائیں اور قیدی جو ہے جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے وہ جائیں. لیکن یہ یہاں اعلانات تک کام نہیں رکھا ہمارے آج کے دور کے رہنماؤں اور عمال کی طرح، بلکہ عملی طور پر آپ نے صفا کی درسگاہ قائم فرمائی. بالکل. جہاں صحابہ اکرام علیہم رضوان کل وقتی، جز وقتی، مختلف ان کے گروپس تھے، وہ
تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اس تعلیم میں اتنی وسعت تھی کہ صرف اور صرف دینی تعلیم یا ایک خاص قسم کا پیٹرن اس کا جو ہے کریکولم وہ نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر وسعت تھی، فنون اور علوم دونوں اس میں شامل تھے، اور ان فنون کا بھی مرکز مسجد نبوی تھی اور علوم کا مرکز بھی مسجد نبوی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ جن قیدیوں نے اور کفار اور مشرکین نے 10-10 بچوں کو پڑھایا ہوگا، انہوں نے قرآن و سنت تو نہیں نہ پڑھایا ہوگا، جو ان کے پاس تھا، لکھائی پڑھائی تھی، جو زبانیں تھی، جو بھی اس وقت کے مروجہ علوم تھے، فنون تھے، وہ انہوں نے پڑھائے۔ تو حضور علیہ السلام کی اپنی قیادت میں اور آپ کی اپنی سپرویژن میں یہ کام صفا سے چلتا ہوا آگے بڑھا، اور اسلام کے اندر اور اسلامی تاریخ کے اندر مسجد کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ مسجد ایک ایسا مرکز ہے جہاں مسلمانوں کے اجتماعی، معاشرتی، معاشی اور دینی اور علمی سارے کے سارے معاملات طے پاتے تھے۔ مسجد اٹ سیلف ایک اسکول بھی ہوتی تھی، کالج بھی ہوتی تھی، یونیورسٹی بھی ہوتی تھی، کمیونٹی سینٹر بھی ہوتا تھا، کمیونٹی سینٹر بھی ہوتا تھا، وہ عدل کا ادارہ بھی مسجد ہوتا تھا، اور بلکہ آپ کے جنگی معاملات کے طے کرنا اور اس کی ٹریننگ بھی مسجدوں کے صحنوں میں ہوئی، اور وہیں مساجد کے ساتھ یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر یہ کام خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسے آگے بڑھتا رہا، اور مزید سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت ساری اصلاحات جہاں ریاست کے دیگر اداروں میں ہوئیں، وہاں تعلیمی معاملات کے اندر بھی آپ نے بیش باخدمات سر انجام دیں۔ اور پھر اب آپ اگر تھوڑا سا خلافت راشدہ کے بعد کے زمانے کو بھی دیکھ لیں، یورپ جس وقت جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اسلامی ریاستیں اور اسلامی معاشرے اور اسلامی مجتمعات جو تھے وہ علم کی اور ترقی کی عروج پر تھے، بلندیوں کو چھو رہے تھے اور بلندیوں پر موجود تھے، اور اہل یورپ نے استفادہ بھی انہی لوگوں سے کیا۔ ابن النفیس کون ہے، ابن الحسن کون ہے، غزالی کہاں سے پیدا ہوئے، اور جناب آپ کے خوارزمی کا، ان میں سے کوئی بندہ بھی کسی کالج تھے ہی نہیں۔ یہ کالج کا تصور تو بعد ازاں آیا نا، جو مروجہ تعلیم کو جیسے آپ نے مینشن کیا اپنے انٹرو میں کہ آپ نے مروجہ علوم کو الگ کر دیا اور دینی علوم کو الگ کر دیا، جس کا دل چاہے وہ یہ حاصل کر لے۔ حالانکہ ایک مسلمان کے لیے بنیادی طور پر جو ضابطہ حیات اور جو اس کے بنیادی ذمہ داریاں، جو ایک قانون اور ایک ضرورتیں وہ ہیں جو ہم وضع کرتے اور متعین کرتے ہیں، دوسری وہ ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرما دی۔ تو جو اللہ کی عطا کردہ اور منزل من اللہ ہیں تقاضے، ان کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مبادیات کا علم ہوتا، بیسکس کا ہمیں علم ہوتا، جو بنیادی دینی تقاضے اور وہ ضروریات ہیں ان کا علم، ان کے علم کے لیے ضروری تھا کہ قرآن و سنت کی تعلیم ہو۔ قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور معاشرے کے اندر تغیر و تبدل جو آئے دن رونما ہوتے ہیں، ان سے نبرد آزما اور ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے پھر آپ معاشرتی فنون کا اور سوشل سائنسز کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ تو اسلام نے اس کو کبھی بھی ڈسکریج نہیں کیا، اس کو پیچھے نہیں کیا۔ بھائی طب کی ساری کی ساری رہنمائی اسلام نے مہیا کی ہے ان کو، آپ دیکھ لیں باقی جو ہے جغرافیہ کا سارا کچھ، میتھمیٹکس کا خوارزمی نے مہیا کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام کے ہی پروں تلے اور چھتری تلے پروان چڑھی ہیں، عروج کو پہنچی ہیں۔ پھر انہوں نے ستم ظریفی تو یہ رہی اسلام کے ساتھ شروع سے، انہوں نے جناب کچھ چیزوں کو بدل دیا، کچھ چیزوں کا جو ہے وہ حلیہ بگاڑ کر بکس اپنے نام سے شائع کر دی۔ ٹھیک ہے، ہم مسلم سائنسدانوں کی بکس اپنے نام سے شائع کر دی۔ ڈیفینیٹلی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، اگر آپ اس کے اوپر مطلب کئی لوگوں کا ریسرچ ورک موجود ہے کہ میڈیکل کے شعبے کے اندر پرٹیکولرلی ابن النفیس کی یا دیگر چند لوگوں کی بکس کو جو تو ان کے نام پہ پھیل چکی تھی، دنیا میں جا چکی تھی، وہ تو چلیں اس طرح رہیں، لیکن بہت سارا کام ایسا تھا جو انہوں نے ہائی جیک کر لیا اور اپنے طور پہ آج، اور وہ سارا کام ویسے بھی عربی زبان کے اندر تھا، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں اپنا نام انہوں نے لگا دیا۔ ڈیفینیٹلی پھر آپ یہ ہمارا اندلس کا معاملہ دیکھیں، بالکل اس زمانے میں کتنے بڑے بڑے جامعات اور یونیورسٹیاں اور کالجز اس وقت میں تھے جب یہاں پر کرسچینٹی نے آ کر ایک اپنا سلسلہ قائم کیا اور غلبہ حاصل کیا، تو کس طریقے سے انہوں نے ان یونیورسٹیوں اور اس ترقی کے ایک دور، سنہرے دور کو جو ہے نا اس کا تیا پانچا کیا ہے، وہ ایک دل خراش داستان ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ تو آپ نے بالتفصیل بتا دیا کہ وہ مدرسے کی چٹائی ہی تھی جہاں سے بیک وقت ایک عالم دین بھی پیدا ہو رہے تھے اور بیک وقت ایک ماہر سائنسدان بھی پیدا ہو رہے تھے جو معاشرے کو ترقی کی جانب لے کے جا رہے تھے۔ اب یہ سارا معاملہ، اس سب معاملے کو خراب کہاں پہ کیا گیا؟ وہ کون سا نقطہ تھا جہاں پر ان چیزوں کو جدا کر کے مسلمانوں کو دوسری جانب موڑ دیا گیا، اور اس کی کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں جی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کچھ سچائیوں کو ہر ایک فورم پہ ڈسکس کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، اس میں مسلمانوں کا اپنا بھی کردار ہے، صحیح، اور مسلمانوں کے کردار میں خاص طور پر مسلمان و مال کا اور سربراہان کا، مختلف ادوار کا
ان لوگوں کا کردار ہے، انہوں نے اپنے اقتدار کو بچایا ہے، اسلامی ثقافت اور اسلامی اقدار کا اس طرح سے خیال، میں سب کا نہیں کہتا، استثناءات ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنا اس طریقے سے کردار ادا کیا۔ یہاں پر یہ انگریز کا ایک قانون اور اصول تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، لوگوں کو تقسیم کرو اور حکومت کرو، تو تقسیمات جتنی قسم کی ہو سکتی تھی نا وہ کی گئی، علوم میں تقسیم کر دیا گیا لوگوں کو رنگ و نسل کی بنیاد پہ تقسیم کر دیا گیا، مذہب اور یہ مکاتب فکر اسکول آف تھاٹس کی بنیاد پہ تقسیم کر دیا گیا، سیاسی جتھوں اور فئات کے بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ تو ایک بڑی جو تقسیم آئی وہ یہ آئی کہ دینی علوم کو ایک سازش کے تحت، انگریز سامراج کا اس میں بہرحال ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، مسلم لیڈرز انٹینشلی یا ان انٹینشلی، جان بوجھ کے یا وہ غیر ارادی طور پر اس میں استعمال ہوئے، کچھ جان بوجھ کے ہوئے ہوں گے اور اکثریت انجانے میں ان کے ہاتھوں میں چڑھ گئے، اور انہوں نے جناب بڑی سازش کے تحت اسلام کو مسجد اور مکتب میں بند کر دیا۔ اور وہ جو ایک ان کے کلچر کو پروموٹ کرنے والے یا اسے پسند کرنے والے یا اسے مشابہت رکھنے والے لوگ تھے، جو ایزی کسی دوسری تہذیب کو قبول کرنے اور اسلام کو سیکنڈری پوزیشن دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے، ان لوگوں کی، اور اسی کو تعلیم قرار دے دیا۔ اب آپ دیکھیں، جیسے آپ نے انٹرو میں بات کی کہ مدرسے کی تعلیم کو تعلیم سمجھا ہی نہیں جا رہا، بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ مدرسے کی تعلیم کو سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کوئی مولویوں کی چند ایک چیزیں ہیں، حالانکہ اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر خاص طور پر اتنی زیادہ جو لٹریسی ریٹ اس وقت، اگر وہ جو بھی اعداد و شمار بتائیں، بمشکل وہ 40 سے 50 کے قریب پہنچیں گے، جس میں بہت سارے ایسے بھی شامل ہیں کہ جو ہوتے الٹریٹ ہے لیکن اسے لٹریٹ شمار کیا جاتا ہے، جو دستخط۔ اور آپ کو میں یہاں پر ایک مزے کی بات بتاؤں کہ پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ تھا وہ 57% کے قریب تھا، لیکن پچھلے 2 سے 3 سالوں میں وہ 57 سے کم ہو کر، بڑھنے کی وجہ سے 57 سے کم ہو کر 54% پہ آ گیا۔ 54 پہ ہے، اور میں اس کو، اگر آپ اس کو حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو وہ شاید 40 ہو، چلے 50 بھی اگر ہے نا، تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس میں مور دین 30% مدارس کا کردار ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف گورنمنٹ یہاں انویسٹ کیا کر رہی ہے؟ صفر۔ اور جامعات کا، یونیورسٹیز کا، کالجز کا، ایک ایک ادارے کا بلینز کا بجٹ ہوگا سالانہ کا۔ مطلب ایک طرف آپ نے رہنمائی کوئی نہیں کی، اور وہ لکھنا پڑھنا ہی صرف نہیں سکھایا، انہوں نے معاشرے کو ایسے افراد مہیا کیے جو معاشرے کے اوپر بوجھ نہیں ہے، بالکل، جو خود سے اپنے وسائل جنریٹ کر رہے ہیں، جو آگے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ آپ تصور بھی نہیں کریں گے کہ بورڈنگ والے بچے جو وہاں رہتے ہیں، رہائش پذیر ہیں، کھانا پینا یہ سارا کچھ کرا کے ایک ایک کالج کی صرف ڈے اسکالرز کی فیس کو بندہ برداشت نہیں کر سکتا، ایک اچھا متمول قسم کا آدمی بھی، لیکن مدارس کے اندر غریبوں کے 3-3 4-4 بچے بھی ایک ایک گھرانے کے پڑھتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اخراجات اسی ویلفیئر اور اسی ٹرسٹ کے ذریعے سے چل رہے ہیں، جو کہ ایک نہایت ہی میں کہتا ہوں کہ اگزامپل ہے ایک انوکھی قسم کی دنیا میں۔ تو بہرحال مدارس کا کردار تو ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس تفریق کو جو بدقسمتی سے آ چکی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ یہ ختم ہو جائے، اور کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کو مدارس میں جانے اور مدارس والوں کو کالج میں جانے میں تردد نہ ہو۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اس وقت ہمیں کال پہ جوائن کیا ہے محترم جناب عبدالقدوس محمدی صاحب نے، جو کہ ایک معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم جناب عبدالقدوس صاحب۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے، میں پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ دوبارہ عبدالقدوس محمدی صاحب سے کال ملائی جائے، اور جس طرح رابطہ بحال ہوتا ہے ہم دوبارہ ان کی جانب جاتے ہیں۔ جی محترم، جیسے کہ اب پہلے گفتگو فرما رہے تھے کہ اسلام کو ڈیمورلائز کیا گیا، مدرسے کو ڈیمورلائز کیا گیا، اور اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مدرسے کا نام ہی ایک گناہ کی علامت بن گیا ہے۔ میں کل ہی ایک خبر پڑھ رہا تھا، ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس کے اندر جو اس وقت ترکی کے صدر ہیں جناب رجب طیب اردوغان، پچھلے دنوں ایک مدرسے کی تقریب کے اندر ان کو وہاں پہ مدعو کیا گیا، اور وہاں پر وہ دعوت کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ان کی ابتدائی تعلیم بھی مدرسے سے شروع ہوئی۔ جس وقت وہ مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے تو وہاں کے جو ان کے محلے کے لوگ تھے، یا جس طرح ہمارے یہاں برادری کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی اگر کوئی اچھا خاصا آدمی اپنے بچے کو اسکول سے اٹھا کے مدرسے میں ڈال دے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ شاید پاگل ہو گیا، اپنے بچے کا مستقبل خراب کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے لوگوں نے مجھے بھی اس طرح تان و تشنیع کیا، میری طرف بھی انہوں نے باتوں کے تیر برسائے کہ کیا تم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، کیا تم نے ایک غسال بننا ہے جو مردوں کو نہلائے، کیا تم نے لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کے ٹکڑوں کے اوپر پلنا ہے، اس طرح کی مجھے باتیں سنائے گی۔ تو خیر اب دیکھیں رجب طیب اردوغان وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ہمت نہیں ہاری اور چلتے گئے، آہستہ آہستہ مدرسے سے نکلے، مدرسے سے نکلنے کے بعد یونیورسٹی کا رخ کیا، اور پھر ان کی ہمت بلند تھی، ان کی سوچ بلند تھی، ان کی فکر بلند تھی، اور اس وقت ترکی کے صدر بنے، نہ صرف صدر بنے بلکہ ایسے مثالی صدر بنے
جنہوں نے ترکی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بے شک. پہلے ترکی خود قرضوں کے اندر قرضوں کے اندر مقروض تھا, دبا ہوا تھا, اب وہ خود آفر کر رہا ہے ورلڈ بینک کو کہ آپ ہم اس سے قرضہ لیں. تو یہ ایک دیکھیں مدرسے کتنی بڑی پروڈکشن ہے جو, اور مدرسے کا کتنا بڑا کردار ہے. اور ویسے ہمارے پاکستان کے اندر بھی کتنے آپ کو کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر پروفیسرز ملیں گے جو مدرسے نے دیے ہیں. جی علامہ اقبال کہاں سے آئے؟ علامہ اقبال کی بھی ابتدا ایک مدرسہ سے ہے. ایون سندھ مدرسہ الاسلام سے ہی قائد اعظم کی بھی ابتدا ہوتی ہے. پھر بعد میں بے شک وہ لوگ یہ برطانیہ میں بھی جا کے تعلیم حاصل کی. ہمارے بڑے بڑے جتنے بھی لیڈرز ہیں اور اسکالرز ہیں ان کی ابتدا مدارس کی. میں نے آپ کو عرض کیا نا, مدارس کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کا کوئی اندھا ہی انکار کر سکتا ہے, کوئی لا علم شخص انکار کر سکتا ہے, ورنہ اس کا انکار ممکن نہیں ہے. مدارس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, نو ڈاؤٹ. اس میں تھوڑا سا ایک چیز کا لحاظ ہم نے نہیں رکھا, اور ہمیں یہ سچ کڑوا سے ہی لیکن یہ کہنا چاہیے کہ جیسے معاشرے کے تقاضے بدلے ہیں نا, تو مدارس والوں نے ان تقاضوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنی پالیسی کو چینج نہیں کیا. یہ ٹھیک ہے کہ پروڈکشن ان کی وہی رہی ہے, انہوں نے پروڈکشن دی ہے مسلسل, لیکن تھوڑا سا تقاضے بدلے تھے. وہ ایک وقت تھا کہ ٹھیک ہے جو آپ نے بات کی غسال بننے والی یا وظیفوں پہ پلنے والی یا ٹرسٹ اور وہ ان چیزوں کے اوپر ان کی جو ہے نا قیام و طعام کا سلسلہ چلنے والا, انہیں تھوڑا سا کمرشل بالکل تو نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ضروریات زندگی اگر یہ لوگوں سے کچھ 50-50 پہ کر, جیسے کہتے ہیں نا وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوتی ہے, ہاں جی, تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بجائے آپ ادارہ اینڈ پیرنٹس پارٹنرشپ بنا لیتے, کچھ ان سے لے لیتے, کچھ یہاں سے کر دیتے, اور ایک اسے عزت نفس, اس کی ساری جگہوں پہ اب بھی نہیں ہوتی لیکن کچھ جگہوں پہ ابھی بھی ہو رہی ہے. بچے کی عزت نفس مجروح نہ ہوتی, اسے ٹوٹلی کسی خیراتی ادارے کے ذمے نہ ڈالا جاتا. یہ پالیسی چینج نہیں کی کچھ اداروں نے, بلکہ کافی سارے اداروں نے, جس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ ہماری مورل پوزیشن ڈاؤن ہوئی ہے. اچھا, اگر ہم ہندوستان کی تاریخ دیکھیں تو ہندوستان کی تاریخ میں جو بڑے بڑے مدارس تھے, جس سے شبلی نعمانی جیسے اور سید ابو الحسن ندوی جیسے نابغہ روزگار لوگ پیدا ہوئے ہیں, اور ابوالکلام آزاد جیسی شخصیات پیدا ہوئی ہیں. اچھا, ان مدارس کا کچھ سسٹم اس طرح تھا کہ ان کے پاس کچھ اپنی اراضی ہوا کرتے تھے, کچھ وہ انویسٹ کیا کرتے تھے, انویسٹ کرنے کے بعد وہ مدرسہ خود کفیل ہوتا تھا اپنا بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے دیگر لوگوں کی بھی کفالت کیا کرتا تھا. آج بھی ایسے مدارس موجود ہیں, ایسے جامعات موجود ہیں جو چل تو اپنی مدد آپ کے تحت رہے ہیں, لیکن وہاں پر طلباء کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اچھا ہنرمند اور معاشرے کے لیے مفید فرد بنایا جا رہا ہے. اور وہ کسی بھی طور پر, جب آپ کے پبلک سروس کمیشن کے ایگزامز ہوتے ہیں یا CSS کے ایگزامز ہوتے ہیں, ان میں کئی مثالیں ہیں کہ ان مدارس کے لوگوں نے ٹاپ کیا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں کئی مدارس کے, کئی اداروں کے ایسے نام لیے جا سکتے ہیں کہ جن کی شبانہ روز محنتوں سے ابھی یہ اسلامک بینکنگ کا پاکستان کے اندر جو کسی کو علمی طور پر اختلاف ہو سکتا ہے اس چیز سے, لیکن بہرحال انہوں نے ایک متبادل تو دیا ہے نا. آپ ایک چیز کا انکار کرتے ہیں, مثلا ربا کے بارے میں آپ جو بالکل کلیئر بات ہے, ہم اپنے پاس سے تو نہیں کر رہے, شریعت محمدی کا جو حکم ہے وہ لوگوں کو بتائیں گے. دنیا ساری بینکنگ کے اوپر چل رہی ہے, تو وہ آپ سے اس کا سبسٹیوٹ تو مانگیں گے نا, متبادل مانگیں گے. اور متبادل دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس میں یہ جامعہ جو کراچی والوں کا ہے, اس میں بڑا ان کا کردار ہے, اور علماء کا انہوں نے متبادل. جی مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے. پھر جب 92-93 میں ہمارے پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم سود کو نہیں بند کر سکتے, کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے, تو شیخ الاسلام ڈاکٹر قادری صاحب نے بھرپور پورے ملک میں کمپین چلا کے ایک کتاب لکھی, اس کی رونمائی, اس کا مکمل ڈیٹیل آپ نے بتائی وہاں کے. جی مت سمجھو کہ مطلب ہے اہل اسلام مر چکے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو, کسی پورشن کو خالی نہیں چھوڑا, مکمل رہنمائی دی ہے, اور اس کا متبادل اسلام نے مہیا کیا ہے. تو تھوڑا سا میرے خیال میں وقت کے تقاضوں کا, ہم کہیں جی کہ سنت ہے تلوار سے لڑنا, تو ہم تلوار سے ہی لڑیں گے, اور وہ ایٹم بم اور گنیں اور وہ پتہ نہیں توپیں چلا رہا ہو, تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. جب ہم نے گن کے مقابلے میں گن پکڑ لی, جب ہم نے ٹینک کے مقابلے میں ٹینک خرید لیا, تو پھر ہمیں یونیورسٹی کے مقابلے میں مدارس کا جو ایک سٹرکچر ہے, جو اس کا کریکلم ہے, جو اس کا میتھڈ آف ٹیچنگ ہے, اس کو اوپر لانا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ مقابلے یہ تو اصلاحات کی ضرورت تو ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بھی تفصیل بات بھی کریں گے. لیکن ایک بنیادی نقطہ جس کے اوپر میں پہنچا ہوں اور جس کو میں آبزرو کر رہا ہوں, اور کوئی بھی اگر انسان غیر جانبداری سے جانبدار ہوئے بغیر
بے باک تجزیہ کرے تو وہ بھی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی وہ لوگ جنہوں نے کوئی فکری کام کیا، جنہوں نے کوئی انقلاب برپا کیا لوگوں کے تعمیر کے اندر، ان کی فکری تعمیر کے اندر، ان کی انقلاب کے اندر اپنا کردار ادا کیا، وہ سبھی لوگ تھے جن کو بنیادی ان کی جو بنیاد تھی وہ مدرسے سے تھی. قائد اعظم محمد علی جناح کا آپ نے تذکرہ کیا، علامہ اقبال دیکھ لیں، اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد دیکھ لیں، جتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں اگر فکری طور پر مضبوطی کسی کو ملی ہے تو وہ مدرسے سے ہی ملی ہے. یہ ایک بے باک تجزیہ اور ایک غیر جانبدار تجزیہ ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز کو آپ لگا لیں، بحیثیت پاکستانی دو چیزیں، ہم مسلمان ہیں. صحیح. کوئی گیا گزرا میری طرح کا کمزور مسلمان بھی ہو تو اپنے دین کے ساتھ اس کی اتنی وابستگی تو ہے کہ وہ مسلمان کہلانے پہ فخر محسوس کرتا ہے. چلیں 1-2% وہ موم بتی مافیا کو الگ کر لیں، باقی کو آپ دیکھیں کہ وہ اسلام مسلمان کہلانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں. اب اسلامی حوالے سے آپ دیکھیں کہ اسلامی تہذیب و ثقافت کا دفاع اور اس کی سیکیورٹی کا اہتمام کس نے کیا؟ صحیح. کس قدر جامعات اور کالجز نے اور کس قدر مدارس نے. ایک گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پر ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا ہے، معذرت کال کٹ گئی ہے، آپ جاری رکھیں گفتگو. تو اس میں جناب دوسری چیز یہ دیکھیں کہ بحیثیت پاکستانی ہماری قومی زبان ہے اردو. صحیح. آپ یونیورسٹی کے کسی ہائر کلاس کے اسٹوڈنٹ کو اٹھا لیں، اس کو اردو کی 3 لائنیں وہ نہیں لکھ سکتا. صحیح. رعایت کے ساتھ. اردو اگر زندہ ہے، میں پوری ذمہ داری سے آن ایئر کہہ رہا ہوں، اردو اگر زندہ ہے تو وہ مدارس کی وجہ سے. بالکل کوئی شک نہیں اس بات. ٹھیک ہے، ہماری قومی زبان، قومی اثاثے کو، تہذیب کو، ثقافت کو، ہمارے لٹریچر کو جو ہمارا قومی اثاثہ ہے اس کو اگر کسی نے پروان چڑھایا ہے، سیکیور کیا ہے، اس کے مطلب ہے ترویج میں کام کیا ہے، اور یہ سارے کا سارا کام گورنمنٹ کے اوپر بغیر کسی بوجھ کے، ریاست کے اوپر بغیر کسی بوجھ اور فنڈنگ اور بجٹنگ کے اپنی خود جنریٹ کر کے یہ کر رہے ہیں. اس کے باوجود بجائے اس کے کہ اس سارے کام کی، اس ساری اچیومنٹس کی حوصلہ افزائی ہوتی، اس کے باوجود اگر اسے ہدف تنقید بنایا جائے تو یہ ستم ظریفی نہیں طور کیا ہے. صحیح. بہت خوبصورت باتیں کر رہے ہیں جناب سید میر اشتیاق احمد صاحب. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھتے ہیں. اس وقت یہاں پہ ٹائم ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور جناب علامہ اشتیاق صاحب سے جانیں گے کہ یہ جو بیان دیے جا رہے ہیں کہ مدارس جہالت کی فیکٹری ہے، ان کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اور کس وجہ سے یہ بیان دیے جا رہے ہیں. کیا مدارس علم کے منارے ہیں یا جہالت کی فیکٹریاں؟ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب علامہ میر اشتیاق احمد صاحب، جو کہ چیف آرگنائزر ہے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے. بے باک تجزیہ نگار ہیں، اپنے خاص سوچ، اپنے خاص فکر رکھتے ہیں اپنے تجزیے کے اندر. آئیے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ ان کی جانب لے کے چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں ان کے کیا مقاصد ہیں. کیا واقعی میں مدارس جہالت کی فیکٹریاں ہیں یا علم کے منارے ہیں؟ عبید الرحمن صاحب، بات یہ ہے کہ جس بندے نے کسی چیز کو چکھا ہی نہیں، صحیح، وہ اس کے بارے میں کیا مطلب ہے کمنٹ کر سکتا ہے، اس کو حق ہی نہیں ہے. جس نے مدارس کے نظام کو اسٹڈی نہیں کیا، قریب سے جا کے دیکھا ہی نہیں ہے، اس کی پروڈکشن پہ اس کا کوئی ورک ہی نہیں ہے. بالکل. اور 2-4 لوگوں کے مخصوص قسم کے معاملات اور واقعات اور کردار کو دیکھ کے وہ یہ اندازہ لگائے کہ سارے مدارس میں یہی کچھ ہوتا ہے، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بے شمار دنیا میں ایسے کرپٹ لوگ ہیں جو پینٹ کوٹ والے ہیں، تو سارے پینٹ کوٹ والے اسی کھاتے میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر شخص یا ہر ادارہ ایک اپنے ذاتی کردار اور اس کی بنیاد پہ جانچا پرکھا اور جائے گا اور اس کے بارے میں کمنٹ کیا جائے گا. مدارس کے بارے میں اگر کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے تو میرے پاس تو اس کے لیے صرف ایک ہی جملہ ہے کہ وہ خود جاہل ہے، نہیں جانتا، وہ کم علم ہے. جی، اس کی مطلب جہالت ہے نا جی، اس لا علمی ہے، لا علمی کو ہی جہالت کہتے ہیں. یہ کوئی ایسا اتنا بھی سخت لفظ نہیں ہے کہ آپ ایکسکیوز لا رہے ہیں، یہ ایک مناسب لفظ ہے کہ وہ بیچارہ جہالت زدہ ہے، یا چلے یوں کہہ لیں کہ علم نہیں رکھتا، مانا تو وہی ہوگا. صحیح. اب اس کو چاہیے کہ اپنے ملک اور مدرسوں نے تو کوئی ایسے بیریئرز بھی نہیں لگائے ہوئے کہ کوئی اندر جا نہیں سکتا. جائے اسٹڈی کرے، ہمارے 5 وقت نمازوں کے وقت کھلے ہوتے ہیں. ہاں جی، مطلب ہے مدارس میں ویسے بھی کوئی چلا جائے، ویلکم کرنے کے لیے ویلکم کرتے ہیں. ویسے بھی مدارس کی مہمان نوازی تو حضور ان لوگوں کے اخلاق جو ہیں وہ کسی بھی طور پر دیگر فیلڈز میں کام کرنے والے لوگوں سے زیادہ اچھے ہیں. قریب نہ جائے، ایک مخصوص قسم کے کردار کو دنیا کے کسی گروپ سے پکڑ لے. اب بے شک جہاں آپ بات کرتے ہیں نا کہ عرب سے زائد یہ 2 ارب کے قریب مسلمان ہوں، اور ان میں سے آپ 2-4 ہزار یا 1-2 لاکھ کے کردار کو پکڑ کے تو اربوں کے اوپر لگا دیں، یہ کہاں کی دانش مندی اور انصاف ہے. لہٰذا
ہر ایک ادارے کا بھی، ایون ایک شہر میں چلنے والے 10 اداروں کا اپنا اپنا کردار اور اپنا اپنا ان کا وہ سٹیٹس ہوگا، اور انہیں ان کے کردار اور کام کی بنیاد پہ ماپنا چاہیے. پھر غالب اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ صحیح. غالب اکثریت سروسز دینے والوں کی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اہل سیاست نے قوم کو تقسیم کیا ہے. میں چونکہ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہوں اور میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، پاکستان کو 2 ٹکڑے مدرسے والوں نے نہیں کیا، یہ اہل سیاست نے کیا. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے جناب عبدالقدوس محمدی صاحب نے، جو کہ ایک معروف مذہبی اسکالر ہیں. السلام علیکم جناب عبدالقدوس صاحب. السلام علیکم. جی ناظرین کرام، یہاں پر کال ڈراپ ہو گئی ہے. ہم دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں کہ عبدالقدوس محمدی صاحب سے ہمارا رابطہ ہو سکے. جس سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے ہم ان کو دوبارہ اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جناب عبدالقدوس صاحب. کال پھر سے ڈراپ ہو گئی ہے. میں پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کیجیے. جی محترم، جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے، اپنی گفتگو کو جاری رکھیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو تقسیم جو ہے وہ اہل سیاست، یا یوں کہہ لیں کہ جو زمام اقتدار جن لوگوں کے ہاتھ میں رہا ہے انہوں نے کیا ہے. اور فیڈریشن کی بنیاد یا فیڈریشن کی علامت مدارس رہے ہیں. اور یہ بات بھی میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں اپنے پوری ریسرچ اور شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مدارس کے اندر پڑھنے والے لوگ کسی بھی صوبے کے ہیں، وہاں یہ تقسیم نہیں ہوتی کہ یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچی ہے اور یہ سندھی ہے. بالکل بھی نہیں ہے. وہاں اسلام کی بنیاد پہ. اور پھر مذہبی جماعتوں کا اس کو جو سیاسی کردار ہے اس کے اوپر کلام ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، کرٹیسائز ہو سکتا ہے. لیکن اس بات پہ کوئی کرٹیسائز نہیں ہے، خواہ وہ جماعت جس کے ساتھ میرے سیاسی نظریاتی بہت سارے اختلافات بھی ہوں، لیکن پاکستانیت کے لیے جو مذہبی گروپس کا اور مذہبی یہ تعلیمی اداروں کا جو کردار ہے وہ اتنا بے مثال ہے کہ شاید ابھی پاکستان کے محافظین یہی لوگ رہ گئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی کردار ایسا ہے کہ جو پاکستان کی بنیاد یا تشخص یا اسلام کو بدنام کر رہا ہے تو وہ لوگ بالکل سیپریٹ ہیں، اور ان کے لیے ہمارے پاس بھی کوئی برداشت کا مادہ نہیں ہے. ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جانا چاہیے. وہ لوگ الگ ہیں، اور مدارس والے باقاعدہ اس کی مذمت کرتے ہیں. مذمت ہی ہمارے پاس تو مذمت ہی ہے نا. ہم بھی مذمت کریں، حکمران بھی مذمت کریں، تو فرق کیا رہ گیا؟ انہیں مرمت کرنی چاہیے. ہم مذمت کر رہے ہیں، ہمارے پاس سلطہ نہیں، ہم صاحب سلطہ نہیں ہیں. ہم تو صرف مطلب ہے کمنٹ کر سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کو رائے میں. جی ہاں بالکل. ان کے گورنمنٹ کے فیسیلیٹیٹر بن سکتے ہیں. ان کے بجائے، ان کے ایکسٹریمسٹ یا دہشت گردوں کے بجائے گورنمنٹ کے ہم فیسیلیٹیٹر بن کے انہیں جو ہماری اسسٹنس چاہیے ہم وہ بھی دے سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ مدارس نے ایک تو فیڈریشن کو قائم رکھا ہے، اکائی جو مطلب ہے پاکستان کی یکجہتی ہے اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے کہ تمام علاقوں کے لوگوں کو بلا تفریق ایک جگہ پہ جمع کیا ہے. اور آج تک مجھے نہیں یاد کہ مذہبی جماعتوں نے علاقائی سیاست کی ہو. وہ مذہبی سیاست تو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں دوسرے جماعتوں والے کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں جی، یہ اسلام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. آپ صوبوں کو ایکسپلائٹ، آپ پبلک کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ آگے گروپس میں نے پہلے بھی کئی جگہوں پہ یہ کہا کہ آپ پاکستان کی تاریخ نکال لیجئے صاحب، ایک الیکشن سینکڑوں لوگوں کو کھا گیا ہے. مطلب آپ صرف ایک بائی الیکشن کے اوپر، ایک ضمنی الیکشن میں بھی لوگوں کو مروا دیتے ہیں. تقسیم اتنی کہ خون بہا دیتے ہیں، وہ کسی کو نظر نہیں آتا. اور اگر مدارس والے اپنے کوئی غلط، ہم اس کو بھی صحیح نہیں کہیں گے، لیکن وہ صرف یہ کہہ دیں کہ فلاں غلط ہے تو کہتے ہیں جی دیکھیں یہ انتہا پسند ہے. بھئی انتہا درجے کی انتہا پسندی تو یہ ہے کہ آپ نے ایک انسان کو، ایک گروپ کو اس پہ آمادہ کر دیا کہ اس نے اپنے ہی محلے کے دوسرے گروپ کو کاٹ ڈالا. صحیح. انتہا درجے کی ایکسٹریمزم تو اصل میں یہ ہے، ریڈیکلزم یہ ہے کہ ایک گروپ والے، وہ لیڈر کٹھے بیٹھے ہیں، لوگ لڑکے مر رہے ہیں. تو ہمیں یہاں ایک لائن ڈرا کرنی ہے کہ یار وہ لوگ جو اصل میں جہالت کے پرچار کرنے والے ہیں وہ ہیں جنہوں نے اس قوم کو آج اب دیکھتے نہیں ہیں گورنمنٹ کی فنڈنگ سے سکولز قائم ہیں، اور گورنمنٹ کے کھاتے میں ان کا جناب پتہ نہیں بجٹ بھی کتنا منظور ہو رہا ہے، اور اسکول کے اندر گدھے باندھے ہوئے ہیں. صحیح. وہ علم کی فیکٹریاں ہیں. اور جہاں قال اللہ قال رسول اللہ ہی صرف نہیں ہو رہا، بلکہ پروڈکشن میں آپ کی سالانہ کی بنیاد پر کچھ 40 سے 50 ہزار کے قریب آپ گریجویٹس دے رہے ہیں، بالکل شامل کر رہے ہیں کسی HECA اور وہ سلسلوں کے بغیر. اور وہ انہیں ایک جو ایکویلنسی بھی دینی ہوتی ہے وہ بڑے پارے انداز سے وہ کر کے وہ دیتے ہیں. تو بہرحال یہ اس چیز کو، اس تفریق کو اور اس خلیج کو ختم کرتے ہوئے وہ کوشش جو ڈاکٹر احسن زمان کے ذریعے سے، اب اس میں کتنا اخلاص تھا یا کتنا نہیں مجھے اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کرتا مشرف کی، لیکن وہ کوشش اگر سنسیئرلی ہوتی اور آگے چلتی ماڈرن مدرسہ بورڈ والی، اور یا پھر ایسے کہ کچھ قربتیں ایسی لائی جائیں
مدارس کے اندر بھی کچھ ایسے مدارس والوں نے تو کیا ہے میٹرک تک سلیبس پڑھا رہے ہیں تو آگے بھی پڑھائیں, اور ایسے ہی یونیورسٹیز اور کالجز کے یہاں تو چن چن کے پہلے جہادی آیات کو نکال دیا گیا, پھر جناب آپ نے وہ اسلامیات کو اتنا سا کر دیا ہے کہ جو بالکل ایک چٹخارے چٹنی کی طرح آپ نے رکھ لی ہے, یہ نمک کی طرح آپ نے کر لی ہے برائے نام تاکہ تسلی اہل اسلام کا منہ بند کرنے کے لیے. عربک کو آپ نے آلموسٹ وہ جو ایلیمنٹری لیول پہ تھی ختم کر دیا. تو اگر یہ ایک طرف سے انتہا پسندی ہوگی تو وہ لوگ پھر کدھر جائیں گے. اور مدارس کے جو طلباء ہیں ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ظاہری بات ہے جب ایک بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی نظریں اپنے مستقبل پہ ہوتی ہیں کہ میں نے کل کو فارغ ہو کے جانا ہے. مدرسے یونیورسٹی کے اندر ایک بچہ پڑھ رہا ہے جو انجینئرنگ کر رہا ہے, ڈاکٹریٹ کر رہا ہے, اس کو اپنا ایک روشن مستقبل نظر آ رہا ہے کہ میں جا کے 50,000 60 70 80 ہزار روپے کے اوپر سیلری پہ جا کے کام کروں گا میں. لیکن ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم جس کے پاس اپنے مستقبل کی کوئی واضح تصویر ہی نہیں ہوتی, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے جب معاشرے کے اندر میں جاؤں گا تو معاشرے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. ہم دیکھ لیں ہم نے کیا سلوک کیا میرے خیال میں مدارس کے طلباء کے ایک ساتھ. شخصیت ہے جی, ہمارے پاکستان کا ہی ایک علاقہ ہے آزاد جموں و کشمیر, ہمیں کہنا پڑے گا اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے سردار محمد عبدالقیوم خان کو, انہوں نے امور دینیہ کا پورا محکمہ قائم کیا, ایک پوری منسٹری قائم کی آزاد کشمیر کے اندر, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک قضاء کے اندر تمام ججز کے ساتھ ایک قاضی تحصیل لیول پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ شریعت کورٹ تک, وہاں انہوں نے ایڈجسٹ بھی کیا اور ادھر ایک ماحول بھی بنا ہے بحمد اللہ تعالیٰ. اللہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, اب گورنمنٹیں بدل رہی ہیں, آج کس کی ہے کل کس کی ہوگی, لیکن ایک اچھا کنٹریبیوشن ہے, ہمیں اس کو جو ہے نا وہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے اور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ایک مثال ہے, باقی ایک مثال ہے, باقی نہیں نہ ہوا. اگر یہ کام اس طریقے سے کر دیں جی کہ ان لوگ جو اتنی بڑی قوم کو, میں نے آپ کو عرض کیا کہ خواندگی بھی مہیا کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بغیر کسی سرکاری بجٹ پہ بوجھ بنے وہ اتنی ساری پوری نسل کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کو ریاست کو بھی اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. اچھا دوسری بات جو آپ نے بات کی کہ ان کے سامنے مستقبل نہیں ہوتا, تو جب آپ ان کو ان کے معاشی طور پر دیکھیں نا, ہمارے لیے نمونہ تو ریاست مدینہ ہے, بالکل قربان جائیں. نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ سب سے پہلا جو مواخات مدینہ ہے وہ ایک ایسا سوشل آرڈر آپ نے اور اکنامک آرڈر آپ نے ایک اس کو کیا کہتے ہیں کہ ان کی معاشی حالت کو بدلنے کے لیے اہتمام پہلے کیا, مذہبی اور دیگر معاملات کو بعد میں ڈسکس کیا. تو آپ اگر ان لوگوں کی معیشت کو اور ان لوگوں کی جو ہے نا دال روٹی کو بھی نہیں چلانے کے لیے ریاست سے رسپانسبلٹی لے گی تو پھر کیا ہوگا, وہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ, مایوسیاں تو آئیں گی. پھر مایوسیوں میں کوئی اگر لیفٹ رائٹ ہو جاتا ہے, غلط راستے پہ نکل جاتا ہے, تو یہ مدارس کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے, یہ تو ان عمال کا اور ان رسپانسیبل اداروں کا اس میں ان کی خطا اور غلطی ہے کہ انہوں نے اپنے نوجوان کو اکاموڈیٹ نہیں کیا. صحیح پڑھا لکھا بھی وہ ہے, وہ ہنرمند بھی ہے, اس کا برین دوسروں سے اچھا ہے, اس کا ویژن دوسروں سے اچھا ہے, وہ ایک بہتر پاکستانی ہونے کے باوجود ریاست میں اس کے لیے کوئی حق نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے. اچھا یہ ریاست اور معاشرہ جو مدارس کے طلباء کو تسلیم نہیں کر رہا, وہ ان کو بہت سمجھتا ہے, کیوں نہیں تسلیم کر پا رہا؟ میرے خیال میں بات پھر وہی کیا کہ مدارس کی اپنی اندرونی ان کی اپنی کمزوریاں ہیں یا ریاست کی کمزوری ہے؟ میرے خیال میں ہمیں یہ ہم آہنگی اس طریقے سے پیدا کرنی چاہیے کہ معاشرے کے اندر, میں نے آپ کو آپ دی ریکارڈ ایک چیز ذکر کی تھی کہ ہماری منہل قرآن انٹرنیشنل نے عوامی شعوری مراکز قائم کیے, سینکڑوں مراکز قائم کیے, جس میں لوگوں کو بنیادی شعور تو دیا جائے کہ آخر سسٹم چل گیا, اویئرنیس کے لیے کوشش کی جائے. تو ہم نے اس طرف بھی کام نہیں کیا, کوشش نہیں کی, اور مدارس کو ہم نے صرف وہ ایک مقدس گائے کی طرح یا سمجھ لیا ہے یا ہم نے بالکل ہی شجر ممنوعہ سمجھ لیا ہے. تو دونوں انتہائیں ہیں نا, ایک درمیانی سی پوزیشن رکھ کے یہ لوگ یہ باور کرایا جائے کہ یہ مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے لوگ اسی معاشرے میں سے ہیں, اسی معاشرے کا حصہ ہیں, اور ان کے بغیر آپ کا گزارا نہیں اور آپ کے بغیر ان کا گزارا نہیں, تو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بنا دیں. دوسری بات یہ کہ پھر ہمیں کچھ تنقیدی باتیں کی طرف, تنقیدی باتوں کی جانب بعد میں آتے ہیں. ایک اور پوائنٹ کی جانب میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مدارس کو ڈی مورلائز کیا گیا ہے اور ریاست سے دور کیا گیا, ریاست ان کو تسلیم کرنے کے لیے قبول نہیں ہے, معاشرہ تسلیم کرنے کے لیے قبول نہیں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو غیر ملکی ایجنڈے ہیں اور غیر ملکی جو نظریات ہیں ان کے ذریعے سے ان کو بدنام کیا گیا تاکہ ان کا تعلق ریاست اور معاشرے سے ٹوٹ جائے؟ لاملہ بات یہ ہے صاحب کہ یہاں اصل میں ہمارے ملک میں بہت سارے نظریات بھی اور بہت ساری مہمات اور مشنز چلتے ہیں. صحیح. ایک اور بات جو میں بڑی ذمہ داری سے سمجھتا ہوں وہ یہ ہے
کہ سیاستدانوں میں اور ہمارے رائے بنانے والے اور جو پالیسی ساز لوگ ہیں یا ادارے ہیں ان کے آپس میں کلیشز رہتے ہیں، صحیح اختلافات رہتے ہیں، بے شمار ہیں، لیکن ایک بات پہ ان سب کا اتفاق ہے کہ کبھی مذہب ریاست کے اوپر حکمرانی نہ کر سکے، یا اہل اسلام یا اہل دین ان کو حکمرانی یا پارلیمان کے اندر جو ہے نا غلبہ نہ ملے، کیونکہ پھر وہ سچائی اور وہ ایک کردار اور سیرت کا ایک مطلب ہے فیضان وہ سارا جاری ہو جائے گا، تو لہٰذا جو ان کے وہ مفادات کے وہ سارے بند ہو جائیں گے، اور جو موٹے موٹے یہ انتر کرتے ہیں پیسے وہ بند ہو جائیں گے، دکانیں بند ہو جائیں گی، کرپشن کا یہ سارا بازار جو ہے نا وہ بند ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ یہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مدارس والے اگر یہ لوگ آگے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک مہینے کے لیے آپ کسی یونیورسٹی کے طالب علم کو آپ اپنے ہاں بٹھا کے کو منطق کو فلسفہ پڑھا کے تو دیکھیں، اسے سمجھ لگے کہ وہ کیا پڑھتا ہے اور یہ کیا پڑھتے ہیں۔ اور اس کی تو اب تو زندہ مثال بھی موجود ہے، جیسے میں نے ذکر کیا جب اردغان کی جو مدرسے سے نکل کر آگے بالکل بڑے بڑے لوگ میں نے آپ کو ہماری تاریخ میں بڑے بڑے لوگ پڑھے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھیں نا، ڈاکٹر مہاتیر محمد ملیشیا کے جنہوں نے بدلا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں ہمارے پاس، آج بھی زندہ مثالیں موجود ہیں۔ لیکن میرے خیال میں وہ اسلام کو مسجد صرف تعلیم کو نہیں، اسلامی تعلیم کو نہیں، پورے اسلام کو نظریے کو مسجد اور مکتب کے اندر بند کر دینے، صحیح اس میں پھر آپ نے کہا کہ تنقیدی کو بعد میں رکھ لیں، اس میں کردار ہمارا اہل مدارس کا بھی ہے بالکل ہے کہ ہم نکلے بھی نہیں ہیں نا، ہم نے معاشرے میں اپنا کردار بڑا محدود کر لیا ہے، اور ہم نے بھی اسی پہ تو ہاتھ سے بچتی ہے، ہاں اسی پہ قناعت کر لی کہ جی ٹھیک ہے مدرسہ چل رہا ہے، مسجد چل رہی ہے، ہمیں بھی نکل کے ایسے لوگ معاشرے میں ابھی ڈلے ہیں نا، کچھ یونیورسٹیوں نے، کچھ اداروں نے، مختلف پاکستان کے مکاتب فکر کے لوگوں میں ایسے ایسے ادارے بنے ہیں جنہوں نے عملی طور پہ معاشرے میں لوگ اتارے اور ان کی صلاحیتوں کے لوگ معترف بھی ہیں، اور ان کا ایک اپنا کردار اور ایک اپنا کنٹریبیوشن بھی ہے۔ ان لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، یا وہ ان کا اعتراض ہے، کہتے ہیں کہ مدارس کے جو طلاب ہیں ہم ان کو کس طرح قبول کر لیں، ان کو جدید حوالے سے کوئی معلومات ہی نہیں ہوتی، جدید جو ہمارے جو تقاضے ہیں ریاست کے یا اس وقت جو معاشرتی موجودہ تقاضے، عصری تقاضے ہیں، ان سے ان کو وہ ہم نہیں ہوتے۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا جی، چونکہ میں مدارس میں بھی پڑھا ہوں، میں یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوں، میں نے سب سارے ماحول دیکھے ہیں۔ بات یہ ہے کہ حالات حاضرہ کو اب تو خیر سوشل میڈیا آ گیا، ہر بندہ ہی جانتا ہے، اور ریڈی لگانے والے کو بھی پتہ ہے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اور انڈیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے، اور عالمی سیاست ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے تڑوں پہ، اب تو یہ بات رہی نہیں، اور محراب و ممبر والے تو بدنام ہے اس معاملے میں کہ وہ سیاست پہ زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ انہیں انگریزی کم آتی ہے، یہی پوائنٹ ہے کہ ایک ہوا بنا دیا گیا ہے کہ انگلش ہی سب جدید تعلیم، جس کو انگلش آتی ہے چائنا وہ کو پڑھا دیکھ لکھا لیں، ہے، چائنا کے اندر کتنے عرصے تک انگلش کی تعلیم و تعلم پہ پابندی رہی، آپ رشیا کو دیکھ لیں، دنیا کے دیگر ممالک کو دیکھ لیں، وہ اپنی زبانوں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ انگلش نہیں بولتے، تو کیا وہ ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں؟ ہم اصل میں انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہیں بحیثیت قوم، ہم ایک احساس کمتری کا شکار ہیں کہ انگریزی کو ہم نے ایسا ہوا بنایا ہوا ہے، وگرنہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں جو مدارس کے لوگ ہیں ان کا جو ایک شعوری لیول ہے، اس کو کیا انگریزی زبان بولنے سے انسان کی شخصیت کی وہ تقاضے اور وہ سارا کچھ پورا ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یونیورسٹیوں نے کیا اچھا یونیورسٹی مجھے بتائیے نا، یہ جو ہمارے یونیورسٹیز کے فضلاء یا آپ انہیں کہہ لیجئے گریجویٹس ہیں، معاشرے کے اندر پیسے کمانا کافی نہیں ہے، ان کا رول کیا ہے؟ صحیح، بحیثیت فرد معاشرہ ایک معاشرتی اکائی کے طور پہ ان کا رول کیا ہے، جبکہ مدارس سے فارغ التحصیل ہو کے آنے والا شخص لیڈنگ رول پلے کرتا ہے، ہر شخص، بالکل، کسی کے پیچھے 200، کسی کے پیچھے 2000، کسی کے پیچھے 4، صرف نماز نہیں پڑھتے، وہ ان لوگوں کو ان کی دنیا بھی بتاتا ہے خاطر خواہ، اور ان کا دین بھی بتاتا ہے۔ صحیح، ادھر سے آنے والا تو اپنے گھر اور ڈرائنگ روم تک محدود نہیں ہو جاتا، بالکل، اس کا معاشرے کے اندر کوئی رول نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی معاشرہ جمود کا شکار ہو جائے گا اگر یہ انہوں نے روش نہ بدلی، ابھی بھی شکار ہے لیکن بری طرح جمود کے اس کیفیت میں جکڑ جائے گا، اور ایسی چیزیں جو ہے نا وہ قوموں کے زوال میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں پہ عوام سے بھی ایک گزارش کی جانی چاہیے کہ عوام کو بھی سوچنا سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے ہر قسم کے لوگوں کو ایک چانس دے کے دیکھا ہے، انہوں نے نون لیگ کو بھی چانس دیا، انہوں نے عمران خان کو بھی چانس کیا، اب میرے خیال سے ایک چانس مذہبی لوگوں کو بھی ملنا چاہیے، مدارس کے لوگوں کو بھی ملنا چاہیے، تاکہ پھر ایک آپ موازنہ کر سکیں، پھر آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں ایک چیز مینشن کرنا چاہتا ہوں، ایک اور بات جو میرے ذہن میں پہلے نہیں رہی، اب بہت سارے مذہبی اداروں نے اور تنظیمات نے اور مطلب ہے اس طرح کے جو ہمارے سیٹ اپ ہیں انہوں نے کام شروع کر دیا ہے اس میدان میں، کچھ کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 20 سال، مثلا ہمارے ہاں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے 600 منہاج ماڈل سکول چل رہے ہیں، جماعت اسلامی کے ہرا سکولز ہیں، دار ارقم وغیرہ، اس طرح کی دیگر پروجیکٹس ہیں،
پھر آپ کے اقرا، روضۃ الاطفال وغیرہ کے اسکولز ہیں، یہ مدینہ الاطفال والوں کا دعویٰ ماڈل کے اسکولز ہیں، دعویٰ ماڈل اسکولز ہیں، یہ مدینہ الاطفال والوں کا بہت ہی اچھا اور بڑا غیر معروف سا سیٹ اپ ان کا چل رہا ہے. اس میں سے جو لوگ فارغ التحصیل ہو کے جو لڑکے آگے کالجز میں جائیں گے اور جا رہے ہیں، میرے الحمدللہ بہت اچھی پروڈکشن ہے ان کی تربیت، تعلیم، اور ان کی انگریزی بھی ان کالجز اور وہ کیا کہتے ہیں بڑے بڑے جو یہ بیکن شکن ہیں ان سے کم نہیں ہے. تو اس میں انشاءاللہ ایک مثبت تبدیلی جائے گی. وقت لگے گا صاحب، یہی جگہ ہے جہاں اگر ہم صحیح ضمن عبید الرحمان بھائی محنت کر لیں نا، یہی جگہ ہے. بنگلہ دیش 25 سال میں ہم سے الگ ہو گیا، 25 بھی پورے نہیں، 24 سال میں ہم سے الگ ہو گیا. تو انہوں نے صرف ہندو ٹیچرز نے بچوں پہ محنت کی. اگر ہم قوم کی ایک جو ہمارے طرف آ رہا ہے، آج بھی ہمارے پاس آنے والوں کی بڑی تعداد ہے، اس پروپیگنڈا نے کچھ کردار ضرور ادا کیا ہے. اور آپ کے سوال کا اس جواب کا حصہ یہ رہ گیا کہ یہ بین الاقوامی طور پر بھی اور قومی سطح پر بھی ایک منظم سازش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو جن کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، جو دنیا میں مطلب اوپر پھر نہ کہیں آ جائیں، ان کی ریوائول نہ ہو جائے، انہیں روکا جائے تاکہ وہی اشرافیہ جو نام نہاد ہے یا وہی جو لوگ اس دنیا کو رول کرنا چاہتے ہیں ان کا آپس میں گٹھ جوڑ رہے ہیں. یہ ریوائول تو ہو کے رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن ہے، بالکل کی پیشن گوئی ہے کہ اسلام پھر سے ایک دفعہ عروج کرے گا. تو وہ میرے خیال سے اس چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور اس لیے وہ زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ڈیمورلائز کیا جائے، کسی طریقے سے یہ دوبارہ سے کھڑے نہ ہو جائیں. میرے خیال میں دیکھیں ایک بات اور ہمیں اس ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ دیکھ لینی چاہیے. ان کا کام جو ہے وہ کریں گے. مدارس والوں یا اہل اسلام کو اپنا کام کرنا چاہیے. اس اپنے کام کے کرنے میں جو کچھ مطلب ہے چند چیزیں ہیں وہ اگر آپ لیٹر آن ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کی مرضی، لیکن میرے خیال میں مدارس والوں کو روش بھی بدلنی ہوگی. اگر جامعہ پنجاب سے نکلا ہوا بہاولپور میں ایڈمیشن ہوتا ہے اور وہاں سے نکلے ہوئے کا اسلامک انٹرنیشنل میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو وفاق المدارس والے کا تنظیم المدارس میں ایڈمیشن نہ ہونا یہ کوسچن مارک ہے. صحیح. چلیں انشاءاللہ یہ بہت آپ نے ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے. یہاں پر ٹائم ہوا ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. اس کے بعد یہ باقاعدہ انہی اصلاحات کے اوپر اور ہم انہی جو ایک تنقیدی جائزہ بھی ہے اپنے گریبان میں بھی جسے کہتے ہیں کہ جھانکنا چاہیے، تو یہ تنقیدی جائزہ لیں گے. ناظرین اکرام یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام اپنے اختتام کی جانب جاری ہے. ہم جناب علامہ میر اشتیاق احمد صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی اصلاحات ہیں ہمارے جو مدارس، اہل مدارس کو جن کے اوپر غور و خوض کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر پھر سے جو ایک کنٹریبیوشن ہے مدارس کا وہ بحال ہو سکے، جو مدارس کا کردار ہے وہ بحال ہو سکے. دیکھیے جی، اس میں وہی سوال جو بریک سے پہلے آپ چھوڑ کے گئے تھے کہ وفاق المدارس والے کا تنظیم مدارس میں داخلہ نہیں ہو سکتا. اسی کو پہلے لے لیتے ہیں. مطلب مدارس بورڈ جو ہمارے ہیں ان کو جدت تو ان کو لانی ہے. صحیح، بالکل. نیچے سطح پہ جو اکائیاں ہیں، جو یونٹس ہیں ہمارے، جو مدارس ہیں، وہ خود سے کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے چونکہ اس پیٹرن کے وہ پابند ہیں جو انہیں اوپر بورڈ دیتا ہے. مطلب وفاق المدارس، تنظیم المدارس یا رابطہ ایسا جو بھی ہے، ان کا آپس میں ایک رابطۃ المدارس یا پتہ نہیں اتحاد المدارس کے نام سے ہے بھی ایک بورڈ. ان لوگوں کو چاہیے، حالانکہ میں چونکہ خود پڑھا ہوں مدارس سے تو اس لیے میری زیادہ سٹڈی ہے، ورنہ ہمارے ہاں منہاج القرآن کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ وہ یونیورسٹی اور اس کے نیچے کالجز کا سسٹم ہے. مدارس کے تحفیظ القرآن کے ہیں، منہاج القرآن یونیورسٹی کے اندر ہی شریعہ کالج ہے، باقی الگ سے ہمارا جیسے میرا اپنی ذاتی چونکہ دلچسپی بھی ہے اور سٹڈی بھی ہے. مدارس کو یہ چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھ کر ایک اپنی جوائنٹ پالیسی وضع کر دیں. گورنمنٹ سے وہ کسی چیز کے اوپر گیو اینڈ ٹیک کرے نا، بھائی یہ ہمارا سسٹم ہے، یہ ہماری اچیومنٹ ہے، لو کیا دیتے ہو، نہیں دیتے ہو تو ہم مطلب ہے آپ کے کسی بھی جو سینکشنز ہیں، پابندیاں ہیں، انہیں خاطر میں نہیں لائیں گے. صحیح، بالکل. مطلب ہے پھر ریاست کے فرد ہے، پورا حق ہے. مطلب یہ ہے نا کہ اسٹیٹ خود اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا رہی ہے. بالکل. مطلب ریاست اپنے اندر خود ریاست بنوا رہی ہے. اگر ریاست ایک اتنی بڑی اچیومنٹ کو یا اتنے بڑے گروپ کو جو اتنا بڑا کام کر رہا ہے، جیسا کیسا بھی اس کو جس نظر سے بھی دیکھیں، لیکن کام تو ہو رہا ہے نا، افراد وہاں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سارا کچھ ایک نظام چل رہا ہے. اس نظام کو ریاست کو چاہیے کہ خود اپنی تحویل میں لے، یا تحویل میں تب لے کہ جب اس کی سرپرستی بھی کرے اور اسے آگے سپورٹ کرے. اس لیے تحویل میں نہ لے کہ جناب کبھی اس کے لاؤڈ سپیکر بند کر دینے اس کے لیے کرنا ہے، اور کبھی صرف جناب پکڑ. اچھا، اب رہ جاتا ہے، اس کو ہم ساتھ ساتھ لیتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ مدارس کو آپس میں ایک کوارڈینیشن کا ماحول مربوط اور مضبوط بنانا چاہیے. صحیح.
اس میں اپنی اپنی تشخص کو اپنی اپنی اس کو برقرار اور بحال رکھتے ہوئے جو مسلمات ہیں جو مشترکات ہیں ان کے اوپر تو ایٹ لیسٹ ہمارا کوئی تخصص لیول پر یا کسی دوسرے لیول پر یا چلیں اوپر نہیں ہو سکتا تو ابتدائی کلاسز میں تو ہمارا ایک جیسا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے جہاں صرف و نحو پڑھائی جا رہی ہے. صرف و نحو کا تو کوئی فرقہ کوئی مذہب نہیں ہے نا, وہ تو ویسے ہی ہے. اس سطح پہ کم از کم کوآرڈینیشن بنا لیں. کچھ انٹر لنکس ایسے ہونے چاہیے کہ یہاں کے طلبہ وہاں جائیں, وزٹس ہوں, ایک دوسرے کے روابط بحال ہوں. ایک یہ تو یہ چیز ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں المیہ ہم مدارس اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر پائے. مدارس والے جو لوگ ہیں ہمارے وہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر پائے. جامعہ کراچی سے لوگ پکڑے جاتے ہیں تو جامعہ کراچی رسپانسبلٹی نہیں لیتا. جامعہ پنجاب سے پکڑے جاتے ہیں تو وہ رسپانسبلٹی نہیں لیتا. لوگ پکڑے گئے نا, وہ جس بھی گروپ کے ہوں پکڑے تو اس ادارے سے گئے, اس کے ہاسٹل سے گئے. اب کوئی یہ کہے کہ جامعہ کراچی کا طالب علم جو ہے وہ ٹیررسٹ تھا, بالکل یہ کبھی بھی وہ اس کو ڈساؤن کر دیتے ہیں, اس کا داخلہ ختم کر دیتے ہیں. کوئی اگر ایسا مدرسہ ہے, ایک آدھ دو شاید ہوں بھی, اور ہمارے نالج میں جتنا ہے اتنا باقیوں کے نالج میں بھی ہوگا, تو اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے گروپس بنا کے معاشرے میں اتارے ہیں انتہا پسندوں کے اور دہشت گردوں کے, اس کو تو پھر اس کی بقا ہی پاکستان کے لیے خطرہ ہے. اس مدرسے کو تالا لگ جانا چاہیے. صحیح, ہم سپورٹ کریں گے اس مدرسے کو. پھر یہ نہ کریں کہ آپ مطلب ڈھیلی پالیسی رکھیں کہ چلیں جی اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں. سی اینڈ ویٹ والی بات نہیں ہے. جو گروپس بنا کے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو پامال کرے, اس کی بقا کے لیے خطرہ بنے, کسی بیرونی طاقت کا اعلی کار بنے. صحیح, مثلا کوئی بھی اس کسی قسم کا بھی کام ہو اس کو تو بالکل زیرو ٹالرنس کے ساتھ آپ ختم ایلیمینیٹ کر. اور یہ قانون صرف مدرسے نہیں, اگر کوئی ادارہ, کوئی یونیورسٹی, کوئی اسکول بھی کرا تو اس کو بالکل. ہمارے ہاں بہت سارے مشنری اسکول چل رہے ہیں, ان کی طرف تو نہیں تنقید کرتا کوئی نا. مدارس والے خدا کے بندے بس چپ ساتھ کے اپنا کام. اب ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. جو نہیں کر رہے اکا دکا ان کا کوئی شاگرد آگے جا کے اگر وہ غلط راستے پہ چال نکلتا ہے تو وہ پھر مدارس رسپانسیبل نہیں ہے. سب مدارس کے اوپر ان کی بات کر دی جاتی ہے. وہ کوئی بندہ ٹیررسٹ پکڑا گیا, اس کی داڑھی لمبی لمبی تھی تو سارے مولوی اسی صف میں کھڑے کر دیے. وہ جس کی داڑھی نہیں تھی تو یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ اس کی شکل فلاں وزیر سے ملتی ہے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا نا. تو یہ ایک بیلنس سی پوزیشن ہونی چاہیے. ایک تو مدارس کو اپنا سلیبس ریوزٹ کرنا چاہیے. بالکل, اس کو ریویو کی بہت ضرورت ہے. دوسرے نمبر پہ یہ اسے عالمی تقاضوں کے مطابق ہم بنایا جائے, اور مدارس کا ایک ایسا سیٹ اپ ہو جس کے اندر بہرحال فیکلٹیز کے جو ان کے ہیں نا ٹیچرز یا ممبرز جو ہوں, ان میں 2-4 ممبران ایسے ہونے چاہیے کہ جو فنون بھی اس انداز اس حد تک پڑھائیں. دیکھیے پرانے مدارس کا اس لیے آج بھی نام لے کے ہم اسی نام پہ چل رہے ہیں کہ وہاں طب بھی پڑھائی جاتی تھی, وہاں دیگر کئی چیزیں بھی پڑھائی جاتی تھیں, اور بہت سارے فنون اور فنون لطیفہ تک مختلف چیزیں وہاں ان کی رہنمائی ہو. آج ہم محدود ہو کے رہ گئے ہیں کتابوں تک, محدود ہو کے رہ گئے ہیں چند فنون جو علم کے ہمارے علوم کے ساتھ علوم شریعہ کے ساتھ سپورٹ, جیسے صرف و نحو ہو گیا یا منطق وغیرہ, ان چیزوں تک محدود ہو کے رہ گئے. ایک تو ہمیں اس کو تھوڑا سا وسیع کرنا ہے, وسعت دینی ہے, اپنے سلیبس کو ریوزٹ کرنا ہے. دوسرا, ہمیں بین الاقوامی اور قومی حالات حاضرہ اور عصری تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر پالیسی بنانی ہے. تیسرے, کیا چیلنجز درپیش ہیں, سیمینارز ہوں, کانفرنسز ہوں. میں نے ایک پہلے پروگرام میں یہاں ہی بات کی تھی وصال اردو پہ ہی, کہ کیوں نہ ہم ایسا کر لیں کہ جو ہماری مسلمات ہیں ان کو اکٹھا کر کے جو ہمارے اختلافات ہیں اس کے اوپر بھی ایک مشترکہ پالیسی بنا دیں, اور ایک سنجیدہ ڈیبیٹ ہو. جی سنجیدہ, نہ صرف ڈیبیٹ ہو صاحب, ایسے فورمز ہوں جہاں جیسے وصال اردو پہ اگر کوئی ہر وقت فکر کا بندہ آ کے اپنے نظریات امت کے ایک نظریے کو پیش نظر رکھ کے بات کر سکتا ہے, ایسے ہی کام ہمارے ہاں مدارس اگر فرقہ بندی کی بنیاد پہ چاند ایک چینل یا سیٹ اپ چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا. بالکل, جہاں مدارس کی ڈاکومنٹریز چلائی جائیں, لوگوں کو بتایا جائے کہ مدارس کیا کیا کر رہے ہیں, ان کے اچیومنٹس کیا ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم خود مدارس والوں کو تنقید کر کے ان کی اصلاح کے لیے بھی وہاں سے کام ہو. تو میرے خیال میں ایک تھنک ٹینک اگر بن جائے مدارس کو چلانے, سنبھالنے, بچانے کے لیے, تو یہ ان کی اہل مدارس. اور باقاعدہ محکمہ تعلیم ہوتا ہے. آپ گورنمنٹ میں دیکھ لیں کہ اسکول یونیورسٹیاں کام کریں, لیکن پیچھے باقاعدہ کہ محکمہ تعلیم ہے جو پوری تعلیمی پالیسیوں کو دیکھ رہا ہے, چیزوں کو دیکھ رہا ہے. ان کا کام ہی یہ ہے کہ کس طرح تعلیم کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. وہ تو ایسے ہے نا کہ ان کے یہاں باقاعدہ تعلیم, محکمہ تعلیم کے اندر کریکولم ونگ الگ ہے, پالیسی ونگ الگ ہے, فلاں الگ ہے. تو ہمیں
پہلی تو بات یہ ریاست کو کرنا چاہیے صحیح. ریاست نہیں کر رہی تو جب ہم ادارے ریاست کے فنڈنگ کے بغیر چلا سکتے ہیں تو سسٹم کو بہتر بنا کر کالجز یونیورسٹیز کے مقابلے اور چیلنجز کے مطابق بنانے کے لیے ہمیں کوششیں کاوشیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں اچھے پڑھے لکھے زیرک قسم کے لوگ ہیں جن کے 6 4 10 کے نام لیے جا سکتے ہیں, جن کے اوپر وہ گروپس متفق بھی ہوں گے. ان لوگوں کو بیٹھ کر اب وقت ہے کہ پالیسی بنا لینی چاہیے, ورنہ پروڈکشن ہماری اسی طرح کی رہی. محنت تو ہوگی لیکن دو چیزیں ہیں, ایفرٹس اینڈ ریزلٹس, بٹ یو آلویز کاؤنٹ ریزلٹس ناٹ ایفرٹس. ہماری ایفرٹس جتنی بھی ہوں گی کاؤنٹ ریزلٹ کیا جائے گا. اگر ریزلٹ ایسا ہوا کہ اس کا گلا گھونٹا ہوا ہے اور وہی وہ جناب کنویں کا مینڈک بن کے نکلے گا تو ڈیفینیٹلی پرابلم ہوگا. یہ کچھ مدارس کی پروڈکشن سب چیزوں کو سلام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تنقید جائز بنتی ہے کہ ہم نے حالات کے بدلنے کے ساتھ اپنی پالیسی تقاضوں اور اس پروڈکشن کی پالش کو نہیں بدلا. بالکل اصلاحات کی ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مدرسے سے نکلنے والا طالب علم کیا وہ معاشرے کے ساتھ چل نہیں سکتا, معاشرے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. معاشرے کے لیے مدرسے نے بہت کچھ کیا ہے اور بہت کچھ کر رہا ہے. انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم اپنے اگلے پروگرام میں بھی کنٹینیو رکھیں گے. آپ اپنا فیڈ بیک, اپنے جو آپ کی رائے ہے, آپ ہمیں میسیجز کے ذریعے, ای میلز کے ذریعے, ہمارے فیس بک اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے آپ ہمارے تک اپنی رائے بھیج سکتے ہیں. ناظرین کرام, یہاں پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی جگہ پر. تب تک کے لیے خدا حافظ.